بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ خیریت سے ہوں گے۔ چاول کی فصل کے اندر بہت سارے کاشتکار بھائیوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ اس وقت جب درجہ حرارت جو ہے وہ 40 ڈگری سینٹی چل رہا ہے، یعنی کہ 35 سے اوپر درجہ حرارت چل رہا ہے، تو اس وقت بہت سارے کاشتکاروں کو یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاول کی فصل کے اندر بہت زیادہ پھوگ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ چاول کی فصل کا جو دانہ ہے وہ خالی نظر آ رہا ہے، وہ بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے متعلق تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کاشتکار بھائیوں، چاول کی فصل جن لوگوں نے اگیتی کاشت کی ہے، یعنی کہ ہم کہتے رہے ہیں کہ 15 جون سے 15 جولائی تک، یعنی کہ آپ اس کی پنیری تیار کریں، اس کے بعد اس کی پنیری شفٹ کریں، یعنی کہ سپٹمبر کا مہینہ، سپٹمبر کا شروع، پہلے اتنی زیادہ جو ہے وہ گرمی نہیں ہوتی تھی، اب زیادہ گرمی آ رہی ہے، تو اس گرمی کی وجہ سے یعنی کہ جب درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پولینیشن کا عمل صحیح طرح سے نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نر اور مادہ کا جو ملاپ ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ہو سکتا۔ جب نر اور مادہ کا ملاپ صحیح طرح سے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے اس کا دانہ جو ہے وہ نہیں بن رہا ہوتا۔ وہ ملاپ کس وجہ سے نہیں ہوتا؟ وہ جو ہی درجہ حرارت بڑھتا ہے، یعنی کہ 25 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی پودا جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ اس سے جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو اس سے پولینیشن کا عمل بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ نر اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ مادہ سے ملاپ کر سکے، یا نر اور مادہ جو ہے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ آپس میں ملاپ کر سکیں، صرف اور صرف درجہ حرارت کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں نے فصل بعد میں کاشت کی ہے تو اس وقت ان کے مونجر نہیں نکلے ہوئے تو ان کی فصل جو ہے وہ بہترین پیداوار دے گی، لیکن جنہوں نے پہلے کاشت کر لی ہے اس وقت ان کے مونجر نکلے ہوئے ہیں، پولینیشن کا عمل ہو رہا ہے، ادھر سے درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ان کا پولینیشن کا عمل بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی پیداوار میں 4 سے 5%، 7%، 8% تک بھی پھوگ نظر آ رہا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب جو نقصان ہے وہ 30% سے 40% تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کاشت کریں کہ آپ کے ستمبر کے لاسٹ میں آپ کی مونجر نکلیں، یعنی کہ ستمبر کے آخر میں، اکتوبر کے شروع میں آپ کی مونجر نکلیں۔ اس وقت درجہ حرارت اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اس وقت پولینیشن کا عمل بہت بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن کے مونجر نکلے ہوئے ہیں، پولینیشن ہو رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ بوران کا سپرے کروا دیں۔ 100 گرام بوران کو، بورک ایسڈ جو ہے جس کے اندر بورک ایسڈ ہوتا ہے، وہ آپ پانی کے ساتھ 100 لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے اس کو سپرے کروا دیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ پوٹاش کا سپرے کروا دیں۔ جب بوران اور پوٹاش کا آپس میں آپ مکس سپرے کروا دیں گے، بوران آپ کو مارکیٹ میں بہت زیادہ دستیاب ہوتا ہے اس کی 100 گرام کے پیکٹ میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پوٹاش اور بوران کو مکس کروا کے اس کا سپرے کروا دیں، اس سے بھی آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے۔ جن لوگوں نے زمین کی تیاری کے وقت بوران کا استعمال نہیں کیا تو ان کو چاہیے کہ وہ اگلے سال ہر سال بوران کا استعمال کروائیں۔ 3 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے بوران کو جو ہے وہ آپ جب زمین کی تیاری کر رہے ہوں اس وقت آپ اس کو پہلی کھاد کے ساتھ چھٹا کروا دیں یا بیج کے ساتھ چھٹا کروا دیں، تو اس سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے۔ پولینیشن کا عمل متاثر نہیں ہوگا اور جو نیو سیلز بنتے ہیں اس کا عمل متاثر نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔